بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ایک خاص ترکیب کے ساتھ رسولوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 41 اور 56 میں حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے صدیق النبیات تھے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 51 اور 54 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول النبیہ کے لقب سے نوازا۔ یہ دو الگ تراکیب سامنے آئیں کہ دو انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق النبیہ اور دو کے لیے رسول النبیہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اس ترکیب کو لے کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھا کہ یہ جب ترکیب میرے سامنے آئی تو میں اس پہ سوچتا رہا کہ یہ ایسے ترکیب کیوں ہے، تو جو چیز ان کے سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ انعام کیا ان کا تذکرہ کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے 4 درجات بیان ہوئے جو انعام یافتہ طبقے کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین، یعنی نیک لوگ، مخلص مسلمان۔ اگر نیچے سے اوپر کی طرف دیکھا جائے تو سب سے پہلے صالحین یہ بیس لائن پہ آتے ہیں۔ جو شخص اس درجہ سے ترقی کرے گا تو وہ شہداء کے درجہ میں آ جائے گا، اور پھر اس سے اوپر صدیقیت کا درجہ آ جائے گا۔ اس لحاظ سے درجہ صدیقیت گویا کسی بھی انسان کی روحانی ترقی کے مدارج میں بلند ترین درجہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبوت کا درجہ ہے جو اکتسابی نہیں، سراسر وحی ہے، اور اب وہ دروازہ نوع انسانی کے لیے مستقل طور پر بند ہو چکا ہے۔ صدیقین اور شہداء کی فرق کو سائیکالوجی کی دور جدید کی اصطلاحات کے ذریعے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف مزاج پر پیدا کیا ہے۔ مزاج اور رویے کے اعتبار سے جدید سائیکالوجی انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جو لوگ مجلس پسند ہوں، تنہائی سے گھبراتے ہوں، ہر وقت سیر کرنے، لوگوں سے ملنے جلنے اور خوش گپیوں میں خوش رہنے والے ہوں، انہوں ایکسٹروورٹس کہا جاتا ہے۔ اور ان کے برعکس تنہائی پسند، غور و فکر کرنے والے، اپنے خیالوں میں مگن رہنے والے اور محفلوں سے حد المقدور اجتناب کرنے والے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ انٹروورٹس قسم کے لوگ غور و فکر کی عادت کے باعث فطرت کے حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی آفاقی آیات ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں اہم حقائق ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں اللہ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کی ضرورت اور حقیقت کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی جان جاتے ہیں کہ بندگی صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن بندگی کا طریقہ کیا ہو اس کا انہیں علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کی رہنمائی کی التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ لوگ دراصل صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ جو ہی کوئی الہامی دعوت ان تک پہنچتی ہے وہ اسے اس انداز میں لپک کر قبول کرتے ہیں، گویا مدت سے وہ اسی کے منتظر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبول اسلام کا واقعہ اس حقیقت پر شاہد ہے۔
رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، یعنی آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا اور دعوت پر ایسے لبیک کہا جیسے وہ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ البتہ ایکسٹروورٹس قسم کے لوگ چونکہ خود کو کھیل کود، سیر و شکار، میل ملاقات وغیرہ میں مصروف رکھتے ہیں، اس لیے ان کا طبعی میلان غور و فکر کی طرف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کسی الہامی دعوت کو سمجھنے میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسے معاملے کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں تو اکثر جذباتی انداز میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی نظریے یا دعوت کو قبول کرتے ہیں تو عام طور پر زیادہ متحرک اور فعال ثابت ہوتے ہیں، اور یوں مسابقت میں بظاہر انٹروورٹ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں ایک لمحے کے توقف کے بغیر قبول کیا، وہاں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کو اس طرف متوجہ ہونے میں 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر تو بنو عدی میں سے تھے اور آپ کی حضور کے ساتھ بظاہر زیادہ قربت نہیں تھی، مگر حضرت حمزہ تو آپ کے سگے چچا اور دودھ شریک تھے۔ وہ بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلتے تھے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود 6 سال تک آپ نے حضور کی دعوت کی طرف کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، اور جب ایمان لائے تو حادثاتی اور جذباتی انداز میں لائے۔ ایک روز شکار سے واپس آئے تو ابھی گھر داخل نہیں ہوئے تھے کہ لونڈی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کی گستاخی کے بارے میں خبر دی۔ بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے، گھر جانے کے بجائے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، جاتے ہی اس کے سر پر کمان دے ماری اور اسے للکارا کہ آج سے میں بھی ایمان لے آیا ہوں، تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو تو آؤ میدان میں۔ ایسے ہی حضرت عمر بھی جذباتی انداز میں ایمان لائے، گھر سے محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، جذبات کی رو میں ہی بہن اور بہنوئی سے جا الجھے۔ بہن کی غیر معمولی استقامت دیکھی تو سوچنے پر مجبور ہوئے، اور جب سنجیدگی سے غور کیا تو یکدم دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر کیا تھا، وہی شمشیر برہنہ جو قتل کے ارادے سے لے کر نکلے تھے، گردن میں لٹکائے غلاموں کی طرح در نبوت پر حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انٹروورٹس قسم کے لوگ صدیقین اور ایکسٹروورٹس مزاج کے افراد شہداء ہوتے ہیں۔ انسانی مزاج کا یہ فرق انبیاء کی شخصیات میں بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ انبیاء کا مزاج صدیقین سے مناسبت رکھتا ہے اور کچھ کا شہداء سے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں روایات میں ہے کہ آپ شکار کے بہت شوقین تھے اور اسی شوق میں کئی دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم 2 مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے گئے، مگر آپ کے گھر سے باہر ہونے کی وجہ سے دونوں مرتبہ باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا۔ آپ نے مصر میں ایک آدمی کو مکہ رسید کیا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ انسانی مزاج کی اس تشریح کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کی شخصیات صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھتی تھیں، اسی لیے وہ صدیق نبی کہلائے، جبکہ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کی شخصیات شہداء جیسی تھیں، چنانچہ وہ رسول نبی کہلائے۔ اس ساری وضاحت کا لب لباب یہ ہے کہ مذکورہ آیات میں شہداء کا مزاج رکھنے والے انبیاء کو رسول النبیہ اور صدیقیت کے مزاج کے حامل انبیاء کو صدیق النبیہ کے لقب سے یاد فرمایا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔